بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی۔ یوٹیلیٹی کو ہم نے اپنے فرسٹ لیکچر آن لائن لیکچر کے اندر اور کلاسز میں بھی یہ ڈسکس کیا تھا۔ یوٹیلیٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک کوئی خاص چیز کنزیوم کر رہے ہو، اس کنزمپشن کے بدلے جو آپ کو سیٹسفیکشن مل رہی ہے وہ آپ کی کیا ہوتی ہے، دیٹ از کالڈ ایز یوٹیلیٹی۔ اچھا، اب ہم نے ایک بات ڈسکس کی تھی کہ یوٹیلیٹی کا اور اپنی جو ریسورسز اویلیبل ہیں ان کا ہم نے آپس میں ریلیشن چیک کرنا تھا، پرائس لیول وغیرہ کا ریلیشن شپ۔ اب جو ان کا بیہیویئر ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اپنے سیٹسفیکشن لیول کا بھی ہمیں بیہیویئر پتہ ہونا چاہیے۔ ایز اکنامکس از اے سوشل سائنس، تو اس کے اندر ہمیں اپنے بیہیویئر کے بارے میں پتہ ہونا یہ لازمی ہے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ یوٹیلیٹی کے اندر ایک لا ہوتا ہے، رول ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی۔ When an individual consumes additional unit of a commodity, consumption of the other commodity unchanged. The amount of satisfaction derived from each additional unit of commodity decreases. اب اس ڈیفینیشن کے اندر کیا لا آف ڈیمینشنگ کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے؟ لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی یہ ہے کہ ایک بندہ جس کے پاس اگر ایک یونٹ اس نے کنزیوم کی ہے اور اس یونٹ کی کنزمپشن کے اگینسٹ اس بندے نے وہاں پہ ایک چیز کنزیوم کی ہے، مثال کے طور پہ اس نے ایک پزا کھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پزا ایک اس نے کھایا ہے، وہ بھوکا تھا، اس نے ایک پزا لے لیا مارکیٹ میں سے، اس نے اس کا سلائس لے لیا، کھا لیا۔ اب لیٹ سے کہ پہلا سلائس جو ہے اس نے کیا کیا، اس کو 10 یوٹلس سیٹسفیکشن لیول دے دیا۔ اچھا، اب جب آپ بھوکے ہو تو آپ نے کوئی چیز کنزیوم کی تو آپ کا جو لیول آف سیٹسفیکشن ہے وہ کافی زیادہ ہوگا، لیکن جب آپ نے ایک یونٹ کنزیوم کر لی، آپ کا نیکسٹ جو اگر سلائس ہوگا اس کا، جب آپ اس کو کنزیوم کرو گے تو آپ کا سیٹسفیکشن لیول وہ نہیں ہوگا جو کہ پہلے سلائس کے اوپر تھا، کیونکہ پہلے سلائس میں آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ اب جب سیکنڈ کموڈیٹی یا یونٹ آپ کنزیوم کرو گے، وہ سلائس آپ کنزیوم کرو گے تو وہ آپ کے لیے لیس سیٹسفیکشن آپ کو پرووائڈ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں جو آپ کا سیٹسفیکشن لیول ہوگا وہ ایز کمپیئر ٹو دا فرسٹ سلائس وہ کیا ہوگا، کم ہوگا۔ سو اب ہر ایکسٹرا یونٹ جو آپ کسی خاص گڈ کی کنزیوم کرتے جا رہے ہو، ہر نیکسٹ یونٹ آپ کو پچھلی یونٹ سے کم سیٹسفیکشن دیتی ہے۔ اٹ از کالڈ ایز لا آف ڈیمینشنگ مارجن یوٹیلیٹی۔ ڈیمینشنگ کہتے ہیں ڈیکریزنگ کو، کہ آپ کی ود دا ایکسٹرا کنزمپشن آف اے یونٹ آف اے گڈ آپ کا جو سیٹسفیکشن لیول ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ 2 سلائس یوز کیے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کی جو یوٹیلیٹی ہے وہ کم ہوتی جائے گی اور آپ مزید استعمال کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ سو اٹ از کالڈ ایز لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی۔ لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی، اے ویری ہنگری لیڈ پرچیزز اے ڈزن ڈونٹس۔ اب وہی اگزامپل جو ہم نے سلائس کے اوپر دی تھی، یہاں پہ ایک ڈونٹس کے اوپر ہے کہ ایک بندہ نے ایک ڈونٹ یوز کی، کنزیوم کیا، اس کو کوئی سیٹسفیکشن لیول مل گیا۔ اب سیکنڈ جو ڈونٹ ہے اس کو سیٹسفیکشن دے گا، لیکن اتنا نہیں ہوگا جتنا وہ پہلے کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تھرڈ ڈونٹ کا کیا ہوگا، enjoyed by the lad but again not quite as much as the second donut and so on. This is law of diminishing marginal utility. Then we have macroeconomics. Macroeconomic deals with the economic system as a whole, scope, national and world economy. میکرو اکنامکس یہ ہے کہ جو آپ کا جو ویریبلز ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کی انکم ہونا، آپ کا امپلائمنٹ، بے روزگاری، آپ کا انٹرسٹ ریٹ، یا جو ڈفرینٹ ویریبلز ہیں جو ان کو نیشنل اور ورلڈ لیول پہ جب ان کو کوئی دیکھا جاتا ہے تو دیٹ از کالڈ ایز میکرو اکنامکس۔ اکنامکس کی 2 برانچز ہیں، ایک کو مائکرو اکنامکس کہتے ہیں، ایک کو میکرو اکنامکس کہتے ہیں۔ کسی ایک اکیلے بندے کا جب آپ انڈیویجول کا کوئی بیہیویئر ڈسکس کرو گے، اس کی امپلائمنٹ، اس کی انکم، اس کی جی ڈی پی، اس کا انٹرسٹ ریٹ ایک بندے کا ہوگا، دیٹ از مائکرو اکنامکس۔ اور جب آپ ایگریگیٹ ایک نیشنل لیول پہ، آپ بین الاقوامی لیول پہ جب ان ویریبلس کو کہ ایک ملک کے اندر کتنا روزگار ہے، کتنی وہاں کی انکم ہے، کتنے وہاں پہ انٹرسٹ ریٹ ہے، سو جب آپ نیشنل لیول پہ یا ورلڈ لیول پہ ڈسکس کرو گے ان ویریبلس کو تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے، میکرو اکنامکس۔ سو میکرو اکنامکس کے اندر جو ہمارے پاس ویریبلس ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں، جی ڈی پی،
جی ڈی پی کیا ہوتی ہے؟ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، کہ نمبر آف گڈس اینڈ سروسز پروڈیوسڈ ان اے کنٹری ود ان اے ایئر، اٹ از کالڈ ایز جی ڈی پی۔ اس کے بعد منی سپلائی، کہ منی سپلائی مارکیٹ میں کتنی ہے، ایک ملک کے اندر کتنی منی سپلائی ہو رہی ہے۔ ان امپلائمنٹ ریٹ، کہ بے روزگاری کی شرح کیا ہے۔ ان امپلائمنٹ کو ہم نے کلاس میں ڈیفائن کیا تھا کہ ان امپلائمنٹ از دا اف اے پرسن از لوکنگ فار دا جاب اینڈ از ناٹ ہیونگ اٹ از کالڈ ایز ان امپلائڈ پرسن۔ انٹرسٹ ریٹ کیا ہے آپ کا منی کے اوپر، انٹرسٹ ریٹ جو آپ کو بینکس دے رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ انویسٹر دے رہے ہوتے ہیں۔ دین انٹرنیشنل کرنسی ایکسچینج ریٹس، انکم ٹیکس، گورنمنٹ پروگرامز، یہ جو ویریبلز ہیں جب آپ ان کو نیشنل لیول پہ یا ورلڈ اکانومی کے لیول پہ دیکھو گے تو یہ آپ کے کیا ہوں گے؟ میکرو اکنامکس ہوں گے۔ سیکنڈ ون از مائکرو اکنامکس اسکوپ، فرام اے سنگل انڈیویجول ٹو اے اسپیسیفک انڈسٹری۔ مائکرو کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر ایک انڈیویجول کا بیہیویئر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک انڈیویجول کی کیا انکم ہے، ایک انڈیویجول کا کیا ارننگ ہے، کیا اس کی پروڈکشن ہے، کیا اس کی پرائسز ہیں، یہ آپ کا مائکرو اکنامکس ہوتا ہے۔ دین وی ہیو پازیٹیو ورسز نارمیٹیو اکنامکس۔ سمپل ہے کہ فیکٹس ورسز اوپینین، کہ پازیٹیو کے اندر آپ کے پاس فیکٹس ہیں، نارمیٹیو کے اندر آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ اوپینینز ہوتے ہیں۔ پازیٹیو میں کیا ہے؟ وٹ از، اینڈ اوپینینز میں کیا ہوگا؟ وٹ وڈ ہیپن، وٹ شوڈ بی اور وٹ آؤٹ ٹو بی۔ سو پازیٹیو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا فیکٹس کے اوپر بیس کرتا ہے۔ پازیٹیو اکنامکس کیا ہے؟ آپ کی فیکٹس کے اوپر ہے کہ ایک اس ملک میں 10% ان امپلائمنٹ ریٹ ہے۔ نارمیٹیو کیا ہے؟ کہ یہ اٹ مسٹ بی لیس دین 2%۔ یہ آپ کا وٹ شوڈ بی اور وٹ آؤٹ ٹو بی، یہ آپ کے پاس نارمیٹیو اکنامکس ہے جو جہاں پہ اوپینینس پہ بیس کرتی ہے۔ آگے جو ہمارا مین سبجیکٹ ہے یا جو مین ہمارا کورس آؤٹ لائن ہے وہ ایگریکلچرل اکنامکس کے بارے میں۔ ایز یو آر اسٹوڈنٹس آف ایگریکلچر، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی فیلڈ کے اندر اکنامکس کی کیا کنٹریبیوشن ہے یا اکنامکس کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے۔ The agricultural industry is unique because it produces product from living entities, cyclical production which results in volatile prices۔ ایگریکلچر جو اکانومی ہے یا پاکستان کے اندر، پاکستان بیسیکلی موسٹلی ایگرو بیس اکانومی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو آبادی کا ٹوٹل 70% لوگ جو ہیں وہ دے آر لنکڈ ود دا ایگریکلچر سیکٹر۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایگریکلچر انڈسٹری آپ کے پاس یونیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس انڈسٹری کے اندر جو پروڈکٹس ہیں دے آر پروڈیوس فرام دا لیونگ اینٹیز، ٹھیک ہے، زندہ چیزوں سے ان کو بنایا جاتا ہے، اور یہ ایک سائیکلیکل پروڈکشن ہے کہ ایک خاص وقت کے بعد یہ آپ کی ایک پروڈکشن ہوتی ہے which results in volatile prices، جو کہ آپ کے پاس volatile prices کے اوپر آتی ہے کیونکہ یہ پیرشیبل گڈز ہوتی ہیں، آپ کی خراب ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کی جو پرائسز ہوتی ہیں یہ volatile ہوتی ہیں، کبھی کم ہوتی ہیں کبھی زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ so their prices are volatile۔ an applied science dealing with the food and fiber system، یہ ایک اپلائڈ سائنس ہے جو کہ فوڈ اور فائبر سسٹم کے ساتھ آپ کا ڈیل کرتی ہے۔ انکلوڈ دا اکنامک ایشوز ریلیٹڈ ٹو ریسورس پروڈکشن، پروسیسنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن۔ اب ایگریکلچر اکنامکس کے اندر ہم اکنامکس کا یہ کنٹریبیوشن دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو اکنامکس ہے اس میں ایگریکلچر کے اندر وہاں پہ پروڈکشن کا، چیزوں کی پروڈکشن کا، ریسورسز کا، پروسیسنگ کا اور ڈسٹریبیوشن کا کیا طریقہ ہے کہ چیزوں کی میکسیمم ریسورس کو یوز کر سکے، میکسیمم پروڈکشن کیسے کی جائے، اس پروسیس کو لے کے پھر آگے جو ہماری پروڈکٹس ہیں ان کو مارکیٹ میں ڈسٹریبیوٹ کیسے کیا جائے، یہ ہمارے پاس ایگریکلچرل اکنامکس۔ سو ایگریکلچرل اکنامکس کیا ہے کہ آپ کے پاس ملک کے اندر ہونے والی ایگریکلچر سیکٹر کے اندر پروڈکشنز کو کنٹرول کرنا اور اس کے ڈسٹریبیوشن کو ایٹ دا اینڈ کنٹرول کرنا، یہ آپ کے پاس ایگریکلچرل اکنامکس ہے۔